ایران کے دو دشمنوں کو امریکہ دے رہا ہے خطرناک ہتھیار۔ ڈونلڈ ٹرمپ مشرقی وسطی میں کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہو نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر میر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرقی وسطی میں ایک نیا کھیل کھیلتے دکھائی دے رہا ہے۔ ایران پر فوجی حملے کی قیاس آرائیوں کے درمیان ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کو بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے، جو دونوں ایران کے دیرپا دشمن ہیں۔ اس اقدام کو خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے مقصد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس ڈیل کے تحت سعودی عرب کو جدید لڑاکا طیارے، فضائی دفاعی نظام جیسے پیٹریاٹ میزائل اور ٹیکٹیکل ہتھیار فراہم کیے جائیں گے۔ اس سے سعودی عرب کی سرحدی سلامتی اور دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیل کو بھی جدید ڈرون ٹیکنالوجی، اپاچی ہیلی کاپٹرز اور میزائل دفاعی سسٹمز فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ خطے میں ممکنہ خطرات کا مؤثر جواب دے سکے۔ یہ ہتھیار اسرائیل کی فوجی برتری اور ایران یا اس کے اتحادیوں کو ممکنہ خطرات کا سدباب کرنے کے لیے اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی یہ ڈیل مڈل ایسٹ میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے اور اثر و رسوخ بڑھانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس اقدام کے ذریعے امریکہ اپنے اتحادی ممالک کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ ایران اور دیگر علاقائی طاقتوں کے اثرات کو محدود کیا جا سکے۔ یہ ڈیل یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ صرف سفارتی دباؤ یا اقتصادی پابندیوں پر انحصار نہیں کر رہا، بلکہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے بھی خطے میں توازن قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ماہرین اور بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بڑے ہتھیاروں کی فروخت خطے میں کشیدگی بڑھا سکتی ہے۔ ایران اس اقدام کو ایک خطرناک اشارے کے طور پر دیکھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ممکنہ فوجی اور سیاسی ردعمل سامنے آ سکتا ہے۔ ایران کے فوجی ماہرین نے کہا کہ یہ ہتھیار ایران کے ارد گرد محاذ کشی اور تناؤ کو بڑھائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے خبردار کیا کہ ایران سمندر، زمین اور ہوا میں اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی جارحانہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے بھی یہ صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی تنازع کی صورت میں یہ ممالک براہ راست اثرات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے اس اقدام کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہیں۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر سخت موقف اختیار کرنا، مڈل ایسٹ میں اپنے اتحادیوں کی دفاعی طاقت کو بڑھانا، ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنا اور خطے میں امریکی کے مفادات کی حفاظت کرنا۔ سعودی عرب اور اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنا نہ صرف خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کرے گا، بلکہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے امکانات کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس اقدام کے مثبت پہلو یہ ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو دفاعی صلاحیت بڑھ رہا ہے، مگر اس کے منفی اثرات کے طور پر ممکنہ فوجی تصادم یا عالمی سطح پر اقتصادی و سیاسی تناؤ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ مڈل ایسٹ میں طاقت کے کھیل میں امریکہ کی یہ حکمت عملی اب صرف سفارتی یا اقتصادی دباؤ تک محدود نہیں، بلکہ فوجی تیاریاں اور ہتھیاروں کی فراہمی بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔